السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں ایک خوشحال شخص رہتا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کے بے جا لاڈ و پیار نے بگاڑا ہوا تھا۔ بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ جوان ہو گیا۔ لیکن نہ کوئی ہنر اور نہ ہی کسی کام کا تجربہ۔ اسے ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپا کر ماں کے دیے ہوئے پیسوں سے کھیل کود اور مستیاں کرنا اور سڑکوں اور چوراہوں پر وقت گزارنا۔ اور ایک دن صبح کے وقت باپ نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی ہو، آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو۔ بیٹے کو باپ کی یہ بات کچھ ناگوار سی گزری۔ تقریباً احتجاج بھرے انداز میں اس نے باپ سے کہا کہ مجھے تو کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں۔ باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لو، تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو، جب تک تم مجھے ایک سونے کی اشرفی نہ کما کر لا دو تب تک لوٹ کر واپس نہ آنا۔ پھر وہ اور کیا کرتا۔ بیٹا گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں، جو یہ سب گفتگو چھپ کر سن چکی تھی، بیٹے کے سامنے آ گئی۔ مٹھی میں چھپائی ہوئی اشرفیاں بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ شہر چلے جاؤ، رات گئے لوٹ کر یہ اشرفیاں باپ کو لا دینا اور کہنا کہ میں نے شہر سے کما کر انہیں لایا ہوں۔ اور یہ نوجوان خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا۔ شام گئے لوٹ کر بیٹے نے ویسے ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا۔ سیدھا باپ کے پاس جا کر بولا، ابا جان یہ لیجئے سونے کی اشرفی، میں نے سارا دن بہت جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے یہ اشرفی کما کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ باپ نے اشرفی کو لے کر کافی غور سے دیکھا، پھر آتش دان میں جلتی آگ میں جھونکتے ہوئے بیٹے سے کہا، نہیں برخوردار، یہ اشرفی تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے، تم کل دوبارہ سے کام پر جاؤ اور دیکھ لینا، جب تک ایک اشرفی کما نہ لانا لوٹ کر واپس نہ آنا۔ بیٹا خاموشی سے باپ کی اس حرکت کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج نہ کوئی رد عمل۔ دوسرے دن شہر کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں ماں کو پھر منتظر پایا۔ ماں نے اس کی مٹھی میں ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس بار جلدی واپس نہ آنا، شہر میں 2 یا 3 دن رکنے کے بعد پھر لوٹ کر آنا اور باپ کو اشرفی لا دینا۔ بیٹے نے شہر جا کر ماں کے کہنے پر عمل کیا اور 3 دن کے بعد گھر لوٹ کر سیدھا باپ کے پاس گیا اور اشرفی اسے تھماتے ہوئے بولا، اے والد محترم، یہ لیجئے سونے کی اشرفی، اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹھن محنت کرنا پڑی ہے۔ باپ نے پھر اشرفی لے کر اسے غور سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگ میں پھینک دی، بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ کل تم پھر لوٹ کر جاؤ گے اور کام کرو گے اور اس وقت تک واپس نہیں آؤ گے جب تک تم اشرفیاں نہ کما لو۔ اس بار بھی بیٹا اپنے باپ کی اس حرکت پر بالکل بھی کوئی لفظ نہ بولا اور خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ یہ نوجوان اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں 1 مہینہ رہا، اور اس بار 1 مہینے کے بعد حقیقی معنوں میں محنت اور مشقت سے کما کر اشرفی کو نہایت
حفاظت سے مٹھی میں دبائے مسکراتے ہوئے گھر کی طرف آیا اور گھر میں حاضر ہوا اور اشرفی باپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے والد محترم، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ اشرفی میری اپنی محنت کی کمائی ہے، اور یقین کیجئے اسے کمانے کے لیے مجھے بہت مشقت اور محنت کرنا پڑی ہے۔ سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ پھر غور سے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ ابا جان، میں نے اتنی محنت کر کے اس اشرفی کو کمایا ہے اور آپ اسے آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ اس بار باپ ہنس دیا اور بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، اب بنے ہو تم نوجوان، بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے، کیونکہ اسے ضائع ہونا تجھ سے نہیں دیکھا گیا، جبکہ اس سے پہلے 2 بار اشرفیاں آگ میں پھینک چکا ہوں، مگر تجھے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ تیری محنت کی کمائی نہیں تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، بات بھی تو یہی سچ ہے کہ بغیر محنت اور مشقت سے چاہے آپ کو دولت کا پہاڑ ہی کیوں نہ مل جائے، نہ تو وہ زیادہ دیر ٹک سکتا ہے اور نہ ہی اس کے جانے کا آپ کو دکھ ہوگا، لیکن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے حاصل ہونے والی ایک ایک پائی بھی اپنی قیمت کا احساس دلاتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھے خیال۔ اللہ حافظ۔